بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج 19واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جرح و تعدیل کی مزید تفصیل پڑھیں گے۔ ہم نے سبق نمبر 18 کے اندر جرح و تعدیل کی ثبوت اور اس کے جواز کے اوپر بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الفاظ تعدیل پڑھے ہیں۔ آج ہم جو ہے جرح کے الفاظ، جرح و تعدیل کی اقسام، اور پھر ان میں سے کون سی جرح و تعدیل مقبول ہے اور کون سی غیر مقبول ہے، آج ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ الفاظ جرح جیسے تعدیل کے الفاظ محدثین سے منقول ہیں، اسی طرح الفاظ جرح بھی منقول ہیں کہ کون سے الفاظ سے محدثین نے روات کی جرح کی ہے، کون سے الفاظ سے محدثین نے روات کے اوپر، راویوں کے اوپر تنقید کی ہے۔ ان میں سے کچھ سخت الفاظ ہیں، کچھ کم سخت ہیں، اور کچھ نرم الفاظ ہیں، جو کہ آپ کے سامنے یہاں سارے لکھے ہوئے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سارے الفاظ میں سے کچھ الفاظ تو سخت ہیں، جن میں سخت تنقید مقصود ہوتی ہے، اور جب کوئی جھوٹا راوی، سخت قسم کا جو راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں محدثین کو سخت تنقید کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اور بالکل ہی وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، اس کے بارے میں وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ دجال کذاب۔ اب یہ کسی راوی کے بارے میں محدثین یہ اگر لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ناقابل اعتبار شخص ہے، اور بہت ہی بڑا جھوٹا شخص ہے، جو کہ حدیثیں گڑھنے والا ہے، موضوع احادیث روایت کرنے والا ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے وضاع یضع الحدیث۔ اب یہ پہلے والے لفظ سے ذرا کم سخت ہے، اس میں سیدھا محدثین نے بیان کیا کہ یہ شخص جو ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں وضاع یضع الحدیث، کہ یہ وضاع ہے، حدیثیں گڑھنے والا ہے۔ پہلے میں تھا کہ دجال اور کذاب ہے، تو یہ بڑا سخت لفظ ہے، کسی کو دجال کہنا، کسی کو کذاب کہہ دینا، اور کسی کو ویسے کہہ دینا یہ حدیثیں گڑھنے والا ہے، وضاع ہے، تو اس میں ذرا کم جو ہے سختی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا لفظ ہے متہم بالکذب۔ اب یہاں پہ یہ ہے کذب کی تہمت لگائی گئی ہے اس شخص کے اوپر، یہ بھی ذرا کم لفظ ہے۔ متفق علی ترکہ، اس کے ترک پر جو ہے اتفاق ہے، یعنی اس سے روایت نہیں لی جاتی۔ اور پھر دوسرا لفظ ہے اس کے بعد متروک ہے ایسا شخص۔ تو ذرا جیسے جیسے مطلب کسی کے بارے میں محدثین کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ شخص زیادہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، ناقابل اعتبار ہے، یا کم ہے اپنے خیالات کے اعتبار سے، ان کے اپنے نظریے کے اعتبار سے، وہ حدیث کے معاملے میں کس قسم کا شخص ہے، تو اسی طرح کے الفاظ محدثین جو ہے وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد لیس بثقۃ سکت عن ذاہب الحدیث فیہ نظر حالک ساقط واہن بمرہ لیس بشیء ضعیف جدا ضاعفوہ، یعنی محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے، اس کو کمزور قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف واہن یضاعف فیہ ضعف قد ضعف لیس بقوی۔ اب یہ سارے الفاظ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ان الفاظ سے محدثین نے جو ہے روات کے اوپر تنقید کی ہے، ان کی جرح کی ہے۔ لیس بحجۃ لیس بذاک یعرف وینکر فیہ مقال تکلم فیہ، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، تکلم فیہ اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ لین سیء الحفظ لا یحتج بہ اختلف فیہ صدوق لیکنہ مبتدع۔ اب دیکھیں یہ جو آخری لفظ ہے صدوق، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا شخص ہے لیکن مبتدع ہے، بدعتی ہے، تو یہ سب سے کم جو ہے سخت لفظ ہے جرح کے اندر۔ تو اس طرح الفاظ کے جو الفاظ ہیں ان میں جو ہے وہ کسی میں زیادہ سختی ہے، کسی میں اس سے کم ہے، تو وہ اس راوی کے اعتبار سے محدثین جو ہے ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حدیث کی نقل کا ذریعہ ہی چونکہ روات ہیں، اور انہی روات کے ذریعے سے ہی احادیث ہم تک پہنچتی ہیں۔ اب حدیث کی صحت، عدم صحت، مقبولیت، عدم مقبولیت کی وہ چونکہ بنیاد ہیں، اولین بنیاد ہیں،
جو کہ اس حدیث کو یا احادیث کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. اس لیے محدثین نے اس معاملے میں جو ہے خاص قسم کی توجہ سے اور خاص اپنی زندگیاں لگا کر، اپنی جمع پونجیاں لگا کر جو ہے اس فن کے اوپر بڑی محنت کی ہے. لہٰذا ایسا فن ہے کہ اس فن کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی. جب اتنا اہم فن ہے تو اب اس میں کون سی جو ہے وہ جرح اور کون سی تعدیل جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے، کس کے بارے میں کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی جرح جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، کون سی غیر واضح ہوتی ہے، کون سی تعدیل جو ہے واضح ہوتی ہے، کون سی غیر واضح ہوتی ہے. تو جرح و تعدیل کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں. ایک جرح و تعدیل مبہم ہے اور ایک جرح و تعدیل مفسر ہے. جرح و تعدیل مبہم وہ ہے جس میں کوئی سبب جرح و تعدیل کا راوی میں مذکور نہ ہو. کسی کی جرح و تعدیل تو کر دیے لیکن اس کا سبب جو ہے اس راوی میں مذکور نہیں ہے. کسی راوی کے بارے میں اب جرح منقول ہے کسی محدث سے، کسی صاحب فن سے، لیکن جو ہے وہ اس کے اندر وہ سبب نہیں پایا جا رہا، تو یہ جو ہے نا وہ جرح و تعدیل تو ہے اس کے بارے میں، چاہے جرح ہو چاہے تعدیل ہو، لیکن وہ مبہم ہے، واضح نہیں ہے کہ کس وجہ سے اس کی تنقید کی گئی ہے اس کے اوپر، یا کس وجہ سے اس کو عادل قرار دیا گیا ہے، کس وجہ سے اس کے اندر اس کے ضبط کو بہترین قرار دیا گیا ہے. تو اب یہ جو ہے جرح و تعدیل مبہم کہلاتی ہے جس کے اندر کوئی سبب مذکور نہیں ہوتا. دوسری قسم ہے جرح و تعدیل مفسر. جرح و تعدیل مفسر وہ ہوتی ہے جس میں سبب موجود ہوتا ہے، جیسے کہ اب وضاء یضع الحدیث، کسی کے اوپر کسی محدث نے جو ہے یہ تنقید کی، یہ جرح کی کہ یہ وضاء ہے، حدیثیں گڑنے والا ہے، تو اس کے اندر سبب بھی پایا جائے نا، سبب بھی پایا گیا ہے کہ وہ واقعی گڑتا ہے حدیثیں، اس کی گڑی ہوئی حدیث منقول ہے، تو یہ سبب اس راوی کے اندر موجود ہے. اسی طرح کسی راوی کی تعدیل کی گئی ہے، جیسے کل ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی نا عبداللہ رجل صالح. اب یہ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے صالحیت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیل فرمائی ہے. تو یہ سبب مذکور ہو جس کے اندر تو وہ جرح و تعدیل مفسر کہلاتی ہے. اب اس میں کون سی جرح و تعدیل مقبول ہے اور کون سی غیر مقبول ہے اس کا بیان ہے کہ جرح و تعدیل مفسر جو ہے یہ بالکل بالاتفاق مقبول ہے، چاہے وہ جرح مفسر ہو چاہے وہ تعدیل مفسر ہو. مفسر کا مطلب جس میں سبب پایا جا رہا ہو. اب چونکہ اس میں سبب واضح طور پہ موجود ہے تو لہٰذا وہ بالاتفاق مقبول ہے. ہر محدث کے نزدیک اس کے مقبولیت کے اوپر اتفاق ہے. لیکن جو جرح مبہم ہے اور اس طرح تعدیل مبہم ہے، اس میں اختلاف ہے کہ جرح مبہم مقبول ہے یا نہیں ہے. اسی طرح تعدیل مبہم، کسی شخص کے بارے میں تعدیل ہے لیکن وہ مبہم ہے، اس کا سبب راوی میں موجود نہیں، پایا نہیں جا رہا، موجود نہیں ہے، تو وہ مقبول ہے یا نہیں ہے. ان دو قسموں کے اندر، پہلی جرح مفسر اور تعدیل مفسر، اس کے اوپر تو اتفاق ہے، مقبول ہیں وہ دونوں، لیکن جرح مبہم اور تعدیل مبہم اس میں اختلاف ہے. صحیح قول یہ ہے کہ جرح مبہم مطلقاً مقبول نہیں ہے. کسی کے اوپر ایسی تنقید جس کا سبب راوی میں مذکور نہیں ہے تو وہ مطلقاً مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ کسی کے بارے میں خواہ کچھ کہہ دینا جو اس کے اندر پائے نہیں جا رہا کوئی سبب اس کا، تو لہٰذا یہ مقبول نہیں. کیونکہ بڑا احتیاط والا یہ فن ہے اور بڑا اس کے اندر احتیاط برتی جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معاملہ ہے. تو کسی کے بارے میں یوں کہہ دینا کہ یہ فلاں شخص جو ہے وضاء ہے، تو یہ اب اس کے اندر وہ سبب پایا نہیں جا رہا، تو یہ شرعاً ناجائز ہے. اس لیے محدثین ایسی جرح کو مقبول بھی قرار نہیں دیتے. لیکن تعدیل مبہم جو ہے اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ مقبول ہے، کیونکہ تعدیل ایسی چیز ہے اس کے اندر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. جرح تو تنقید ہوتی ہے نا، کسی کی برائی بیان کرنی ہوتی ہے، لیکن تعدیل کے اندر تو برائی نہیں بیان کی جا رہی بلکہ وہ تو تعریف کی جا رہی ہے، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے. کسی کے بارے میں یہ کہہ دی بڑا متقی شخص ہے، اب بڑا صالح شخص ہے، تو اب یہ اس کا صالح ہونا، اس کا متقی ہونا، یہ اس کی تعریف ہے، اس کے اوپر تنقید نہیں ہے، اس کی برائی نہیں بیان کی جا رہی. تو لہٰذا محدثین جو ہے تعدیل مبہم کو مقبول قرار دیتے ہیں.
اصحاب سیاستہ کا اور جمہور محدثین، اسی طرح فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ تعالی، سب کا یہی مذہب ہے کہ تعدیل مبہم جو ہے یہ مقبول ہے، اور جرح مبہم یہ غیر مقبول ہے، جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ وہ مطلقاً غیر مقبول ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جرح کے الفاظ پڑھے ہیں، ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ کون سے الفاظ زیادہ سخت ہیں تنقید میں اور کون سے کم سخت ہیں اور پھر کون سے نرم ہیں، تو وہ اس حساب سے ہم نے اس کی تفصیل پڑھ لی ہے شروع میں، اور اس کے بعد ہم نے جرح و تعدیل کی اقسام پڑھی ہیں، جرح و تعدیل مفسر، جرح و تعدیل مبہم، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ کون سی جرح و تعدیل مقبول ہے اور کون سی غیر مقبول ہے۔ اس کی تفصیل آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جرح مبہم مقبول ہے یا نہیں ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے سبق میں اس کی تفصیل پڑھی ہے، تو آپ نے اس سوال کا جواب کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے کہ کیا جرح مبہم مقبول ہے۔ اور دوسرا سوال ہے وہ ہے جرح و تعدیل مفسر کس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ پہلا سوال ہے جرح مبہم مقبول ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے، اور دوسرا سوال ہے جرح و تعدیل مفسر کی تعریف کیا ہے۔ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں بتانے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔